الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعائے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کل سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور آج علماء جو آپ کی خدمت میں آئے تھے ان کا مقصد کیا تھا اور کس وجہ سے آئے تھے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ عزیزان محترم، بغداد شریف کے 100 علماء آپ کے امتحان کی غرض سے آپ کے پاس آئے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک مسئلہ سوچ کر آئے، ایک ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ کر بٹھا کر آئے کہ ان کا مقصد امتحان نہیں بلکہ پریشان کرنا تھا۔ ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی آپ نے مراقبہ کیا، پھر ایک دم آپ کے سینے سے ایک نور نکلا جو بجلی کی طرح گوند کر تمام علماء کے سینوں میں داخل ہو گیا۔ سب کے سب چیخ مار کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، اپنی اپنی پگڑیاں اتار کر پھینک دی اور غوث اعظم کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ آپ نے ہر ایک کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور ہر ایک کا سوال بھی خود بتایا اور اس کا جواب بھی بتایا، یعنی ہر ایک کو کھڑا کیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان کو سوال بھول چکے تھے، وہ ذہن میں جو کچھ بھی سوچ کر آئے تھے وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے ان کو سوال بھی بتایا جو وہ سوچ کر آئے اور اس سوال کا جواب بھی بتایا۔ عزیزان محترم، مفرج بن نبہان کہتے ہیں میں نے ان علماء سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے بتایا جب ہم سوال کرنے کی نیت سے مجلس میں آئے تو ہمارا سارا علم ہی سلب ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ جب حضور غوث اعظم نے ہمیں سینے سے لگایا تو سب علم واپس آ گیا۔ محترم بزرگوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی علوم و فقہ، تفسیر، حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ علم تصوف کی طرف متوجہ ہوئے۔ حماد بن مسلم دباغ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدت دراز تک ان کی خدمت میں حاضر رہ کر تصوف پڑھتے رہے اور طریقت اور سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ علوم ظاہری و باطنی حاصل کرنے کے بعد حضور غوث اعظم ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، مراقبے کرتے رہے، مہینوں تک کچھ نہیں کھاتے تھے، ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاسے پھرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی 40 دنوں تک
بے آب و دانہ مسلسل عبادت میں مشغول رہ کر خواہشات نفسیانی سے جہاد کرتے رہتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے، خالق کائنات کا ذکر کرتے رہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا اور نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا اور 15 سال تک نماز عشاء کے بعد سے صبح تک ایک قرآن مجید ختم کرتا رہا۔ عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کتنا علم تھا۔ آپ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر ولی کے سردار تھے۔ دعائے اللہ رب العزت ہمیں سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، اگر اس میں کوئی خطا غلطی ہو گئی ہو، خالق کائنات اپنے ولی کے ذکر کے صدقے معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے درست کر کے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ شیطان کس طرح آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ اس سے کس طرح بچتے ہیں، اس کے حملے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 11ویں شریف کا دن ہے، تو انشاءاللہ تحریک پیغام ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام ڈویژن بہاولپور کمیٹی کے زیر اہتمام جامعہ مسجد القادریہ میں بعد نماز مغرب بڑی 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا۔ تمام دوست احباب بعد نماز مغرب جامعہ مسجد میں حاضر ہوں، بلکہ نماز مغرب جامعہ مسجد القادریہ میں ادا کریں۔ ٹھیک انشاءاللہ بعد نماز مغرب فوراً بڑی 11ویں شریف کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تمام دوست شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔